نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جملہ حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو رمضان شریف کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے روزے، تلاوتیں، عبادتیں اور خاص طور پر توبہ و استغفار اور دعائیں قبول فرمائیں. یہ بزم سوال و جواب ہے، فقہی مجلس ہے. یہ فقہی مجلس اس سے پہلے بھی قائم ہوتی رہی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر صحابہ کرام کے مجمع عام میں تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام یہاں تک کہ خود جبرائیل امین علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم بھی حاضر ہوتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سے دین کے بارے میں ضروری سوالات کرتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں جواب سے نوازتے اور اس کے مطابق ایک بہتر اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی، تعمیر ہوئی اور اس طور پر اسلام پر عمل کا سلسلہ جاری تھا، جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. یہ دینی محافل، دینی مجالس اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں. علم سیکھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ سامعین کے دل میں جو بھی باتیں ہوں جو دین کی ضرورت سے تعلق رکھتی ہوں ان کو وہ پوچھیں تاکہ ان کے بارے میں شرعی احکام بتائے جائیں اور لوگ ان کے مطابق عمل کریں. اصل مقصد یہی ہے لوگوں تک دین کی باتیں جواب کے ذریعے پہنچانا. ہم لوگ اس خدمت کے لیے حاضر ہیں اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ تعالی مذہب حنفی کے مطابق ہم آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات عرض کریں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو ان ہدایات پر، احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آپ کے سوالات سنتے ہیں. تو ایک سوال ہمارے سامنے یہ آیا کہ پروویڈنٹ فنڈ میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ فکس ڈپازٹ میں ایف ڈی یا پی ایف، اس میں جو رقم جمع کی جاتی ہے تو اس پر کل ٹوٹل جو رقم ہر سال ہوتی ہے کل رقم اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، یا سمجھ لیجئے گزشتہ سال 50,000 روپے تھے، اس سال اس میں 5,000 روپے اور جمع ہوئے تو جو 5,000 زائد اس سال جمع ہوئے کیونکہ گزشتہ سال اس 50,000 کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اب جو 5,000 زائد ہوئے اس کی ہوگی یا 55,000 کی ہوگی. اسی طرح ایف ڈی پر ٹوٹل پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کا مطلب وہی ہے کہ پہلے سال پہلی قسط مثلا 5,000 کی جمع ہوئی تو اس پر زکوٰۃ 5 سال کی فرض ہوگی اور دوسرے سال 5,000 اور جڑ گئی تو اب دوسرے سال 10,000 کی زکوٰۃ فرض ہوگی. تیسرے سال 5,000 اور جمع کر دی گئی تو تیسرے سال 15,000، چوتھے سال 20,000 اور پانچویں سال 25,000. اس طور پہ ہر سال 5,000 بڑھتے چلے جائیں گے. خلاصہ یہ کہ ہر سال جو ٹوٹل روپے جمع ہوئے ہیں اس ٹوٹل روپے پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ ٹوٹل روپے 2 سال کے ہوں یا 4 سال کے ہوں یا 10 سال کے ہوں. یہاں ایک چیز ہم اور عرض کر دیں کہ اگر سال بسال اس پر انٹرسٹ بھی لگتا ہو تو اس کو معلوم کریں تو اس ٹوٹل میں انٹرسٹ کو بھی شامل کریں. یعنی دوسرے سال 5,000 جمع کیا تو ٹوٹل جمع کی ہوئی رقم 10,000 ہو گئی اور اس پر 1,000 روپے انٹرسٹ کے لگے تو اس طور پر 11,000 روپے، تو 11,000 روپے کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی اگر انٹرسٹ لگتا ہو تو. جی اچھا، اس میں کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو فکس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے اس پر جو انٹرسٹ آتا ہے وہ لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچتے ہیں اور جب ہم کو ملے گا تو اتنی رقم ہم کسی کو دے دیں گے یا صدقہ کر دیں گے یا جو بھی ان کو مطلب وہ اپنے استعمال میں نہیں لائیں.
تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ تو زکوٰۃ پھر بھی نکالنی پڑے گی اس کی؟ ہاں، اگر وہ ٹوٹل نفع انٹرسٹ کی رقم وہ دوسروں کو ادا کر دیتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ مالک تو ہیں انٹرسٹ کی رقم کے، نفع کی رقم کے، اور انہیں اپنے استعمال میں لانا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے غربا، فقراء، مساکین، بیواؤں، یتیموں، مریضوں پر انٹرسٹ کی رقم خرچ کر دیں. لیکن چونکہ ملکیت ان کی اپنی ہے تو کوئی بھی ہو اس کو اپنی ملکیت پر زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. تو وہ سال بسال زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کے لیے جو رقم نکالے گا وہ رقم بھی آخر فقیروں کو ہی دینی ہے، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو ہی دینی ہے. اور جب ٹوٹل انٹرسٹ ملے گا تو انہیں کو دینا ہے. مالک یہی ہے. تو ہر شخص جو مالک ہو اس کے اوپر اپنے روپے کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو یہ سال بسال اپنے انٹرسٹ کی بھی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، جو فقیروں مسکینوں کو دینا ہے. اور جب وہ ٹوٹل انٹرسٹ کی رقم مثلا 10 سال پر، 5 سال پر، 10 15 سال پر، 20 سال پر وصول ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ وہ رقم فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور محتاج مریضوں، حاجت مندوں پر خرچ کر دیں. اچھا، اس میں حضرت ثواب کی نیت بھی رکھے گا یا نہیں؟ ثواب کی نیت بھی رکھے گا اور اللہ عز و جل اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. افضل کا مطلب ہی یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو فضیلت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سے جو فضیلت ملتی ہے وہ ثواب ہے، ثواب ملے گا اس کو. اللہ تعالیٰ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضیلت مل رہی وہ ثواب ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں فضیلت میں جی، جس کو ہم کہتے ہیں یہ افضل ہے، اس کو کیا جائے تو اس کا مطلب اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت یعنی اس کا مرتبہ اور اس کا قرب اللہ کی بارگاہ میں اسی لحاظ سے بڑھ جاتا ہے. اور جب اللہ کے بارگاہ میں اس کا قرب اور اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت بڑھے گی اس کے لحاظ سے، تو اسی لحاظ سے اس کا اجر بھی بڑھتا چل جائے گا. تو اجر بھی بڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بھی بڑھتا ہے. تو جہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فضیلت والی چیز ہے اور اس کو کرنا افضل ہے. اچھا، مولانا عبد الکریم صاحب کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے جو رقم ایف ڈی میں جمع ہے 50,000، تو اس کی پوری کی یا 1 لاکھ مان لے، تو مان لو اس سال 1 لاکھ جمع تھی، اس نے 2,500 نکال دیا اس کو. اب اگلے سال 50,000 اور بڑھ گئی، تو وہ 1.5 لاکھ پہ نکالے گا یا 1,47,500 پہ نکالے گا؟ نہیں، نکالے گا تو وہ 1.5 لاکھ پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رقم جو 1 لاکھ روپے لائف انشورنس کارپوریشن میں جمع ہے، تو اس میں سے تو ایک نیا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. وہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ ہی رہا. اس نے خرچ کیا ہے اپنے پاس سے. تو اپنے پاس جب اس نے خرچ کیا تو زکوٰۃ تو اس کی ادا ہو گئی، مگر کارپوریشن میں وہ 1 لاکھ روپیہ جیسے آج جمع ہے ویسے 1 سال بعد بھی 1 لاکھ موجود ہے، اور 50 لاکھ اس میں اور بڑھ گیا. تو اس کے بعد ٹوٹل رقم 1.5 لاکھ ہے، لہذا 1.5 لاکھ روپے اس کو دینے فرض ہوں گے. ہاں، 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی فرض ہوگی. ہاں، اگر یہ صورت ہوتی کہ اسی میں سے 2.5 لاکھ روپیہ وہ دیا ہوتا تو اب ایسی صورت میں 2,500 روپے کی زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے. وہ ابھی نہیں ادا کر رہا، یہ خیال کر رہا ہے کہ 10 سال بعد جب مجھے ملیں گے تب میں ادا کروں. پہلے سال 1 لاکھ تھا، دوسرے 1.5 لاکھ ہو گیا، تیسرے سال 2 لاکھ ہو گیا، تو اب وہ کس طور پر ادا کرے گا؟ وہ ٹوٹل پر، پوری جمع شدہ رقم پر. ہر سال جتنی رقم جمع ہو جاتی ہے اس پوری رقم پر زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کی زکوٰۃ وہ اپنے پاس سے ادا کرتا ہے اور اس کے پاس اماؤنٹ ہوتا ہے جو جمع ہے، اس میں سے کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے. جی، ہم یہ مان لیں کہ پہلے سال 1 لاکھ تھی، نہیں ادا کیا، دوسرے سال 2 لاکھ تھی، نہیں ادا کیا، تیسرے سال 3 لاکھ ہوئی، اب وہ ادا کرنے جا رہا. تو پہلے سال کی 2.5، دوسرے سال کی 5. ہاں، اب گھٹے گا. اب جو ہے پہلے سال میں 2,500 گھٹ جائے گا،
ایسے دوسرے سال بھی کچھ گھٹ جائے گا، تیسرے سال بھی کچھ گھٹ جائے گا، اب گھٹتا چلا جائے گا. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا. مجھے وہ یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ بہت ہی واضح طور پر تفصیل کے ساتھ حضور سراج الفقہا نے بھی سمجھایا، اور اس میں جو سوالات ہماری طرف سے پوچھے مولانا عبد الکریم صاحب نے وہ مزید اس میں مدد کرنے والے ثابت ہوئے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کچھ اور سوالات اس سلسلے میں کریں گے. مولانا عبد الکریم صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا ہیڈ فون جو روز لگاتے ہیں وہ لگا لیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ کی آواز بریک ہوتی ہے، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی اور سامعین یہاں کمپلین کرنے لگتے ہیں. تو معذرت چاہوں گا، لیکن اس سے آپ کی آواز بہتر طریقے سے آئے گی، اس لیے تھوڑا سا کہنا ہوگا مجھے. اچھا حضرت، ایک سوال یہ ہے کہ کسی کو بزنس کے لیے کچھ رقم دی ہے کسی نے، اب 2 سال ہو گئے، ابھی کوئی منافع اس نے نہیں دیا اور رقم اس کے پاس ہی دی ہوئی ہے، تو اب وہ جو رقم دی گئی ہے اس کی زکوٰۃ جس نے رقم دی ہے اس کو نکالنی ہوگی. ہاں، یہ صورت تو میں سمجھتا ہوں مضاربت کی ہے، چونکہ تاجر نے یہ نہیں بتایا کہ مضاربہ کے طور پر دیا ہے یا شرکت کے طور پر. خیر، شرکت کے طور پر دیا ہو تو بھی اور مضاربت کے طور پر دیا ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں جب وہ پوری رقم یا اس کا مال تجارت موجود ہے تو ایسی صورت میں پورے مال تجارت پر یا پورے دیے ہوئے روپے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور یہ زکوٰۃ اسی پر فرض ہوگی جس کا مال تجارت ہے یا جس کی طرف سے روپے جمع کیے گئے ہیں. اچھا حضرت، ہم لوگ یہ مضاربت نہیں سمجھے، یہ مضاربت کیا ہوتا ہے؟ اصل سوال میں اجمال بہت تھا، ابہام تھا، اور تو فقہی نقطہ نظر سے ہم کو دونوں پر نظر رکھنی تھی، اس لیے میں وہ بول گیا. اور میں خود ہی معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے سامعین کو میرے ان الفاظ سے کچھ زحمت ہوئی، مگر کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اس پہ حاشیہ لگا دیا تو اس سے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ملے گا. مضاربت یہ قسم کی تجارت ہے. اس تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے دام دیا جاتا ہے اور ایک طرف سے کام ہوتا ہے. یعنی ہم کو تجارت نہیں آتی ہے مگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیے کہ یہ لو ہم سے اور تم تجارت کرو. تو اس کے پاس پیسے تو نہیں ہے مگر اس کے پاس ہنر تجارت کا بہت اچھا ہے، اور ہمارے پاس ہنر تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. تو ہم نے ایسے تاجر کو 1 لاکھ روپے دے دیے کہ یہ لو اور اس سے مال تجارت خریدو اور اس سے تجارت کرو، اور جو کچھ بھی نفع ہوگا اس نفع میں مثلاً 50% تمہارا ہوگا اور 50% ہمارا ہوگا. یہ فیصد کم اور بیش بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40% تمہارا ہوگا اور 60% ہمارا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس طور پر جو تجارت ہوگی تو اب جو کچھ بھی نفع ہوگا اس نفع کو مثلا 50% کر کے تقسیم کر لیں گے. آدھا مالک کا ہو جائے گا، اس کو فقہ کی اصطلاح میں رب المال کہتے ہیں، اور آدھا تاجر کا ہو جائے گا جس نے تجارت کیا ہے، اس کو مضارب کہتے ہیں. اور اس طرح کی تجارت کی اس قسم کو مضاربت کہا جاتا ہے. یہ تجارت کی ایک قسم ہے جس میں ایک فریق دام ادا کرتا ہے، روپے ادا کرتا ہے، اور دوسرا فریق صرف کام کرتا ہے، وہ روپے نہیں دیتا ہے. ایک فریق صرف روپے دیتا ہے، کام نہیں کرتا، اور دوسرا فریق صرف کام کرتا ہے اور روپے نہیں دیتا. اس کو مضاربت کہا جاتا ہے. اور ایک ہے شرکت، یہ پارٹنرشپ. اس کو تو میرے خیال سے سب لوگ جانتے ہیں کہ مثلا ایک نے کہا 1 لاکھ روپے مجھ سے لے لو اور 1 لاکھ روپے تم اپنے ملاؤ، دونوں مل کر کے تجارت کرتے ہیں. جو کچھ نفع ہوگا اس میں آدھا 50% ہم دونوں کا ہوگا، اور ہم دونوں نفع اور نقصان دونوں میں برابر کے شریک رہیں گے. تو اس میں نفع میں بھی دونوں کی شرکت ہوتی ہے، نقصان میں بھی دونوں کی شرکت ہوتی ہے، دونوں تجارت میں بھی شریک ہوتے ہیں، دونوں مال میں بھی شریک ہوتے ہیں. اس کو شرکت کہا جاتا ہے، اور اسی کو عام زبان میں پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. تو ہم نے جو حکم بیان کیا ہے اس کا تعلق پارٹنرشپ سے بھی ہے اور مضاربت سے بھی ہے. اسلام نے ان دونوں قسم کی تجارتوں کی اجازت دی ہے. اب کسی نے پارٹنرشپ کے لیے، شرکت کے لیے مثلا 5 لاکھ روپے دیے کہ یہ میرے ہیں اور 5 لاکھ روپے تم بھی لگا لو. یہ روپے رکھے رہ گئے، یا مال تجارت تو خرید لیا گیا مگر کوئی نفع نہیں ہوا، پورا مال تجارت موجود ہے. تو ایسی صورت میں
پورے 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی اور پورے 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس کے دوسرے پارٹنر پر فرض ہو جائے گی. اور مضاربت میں یہ ہوگا کہ چونکہ ایک فریق نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اس کی تو صرف محنت ہے، ایک ہی فریق نے مال دیا ہے مثلا 1 لاکھ روپیہ، اور وہ 1 لاکھ روپیہ محفوظ ہے یا اس 1 لاکھ روپے کی کا مال تجارت محفوظ ہے اور کوئی نفع نہیں ہوا ہے، تو اس 1 لاکھ روپے کی جو مال تجارت ہے زکوٰۃ رب المال پر، یعنی جس نے مال دیا، جس نے روپے دیے ہیں، اس کے اوپر فرض ہوگی. چونکہ اس مسئلے کا تعلق مضاربت سے بھی ہو رہا تھا اور اس کا تعلق شرکت سے بھی ہو رہا تھا، اس لیے میں نے دونوں کا نام لے لیا تھا. اچھا. تو اسی طرح کھیت میں بھی کرتے ہیں نا لوگ، غزت کے کھیت کسی کا ہوتا ہے اور کوئی اس میں بوائی وغیرہ کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے. ہاں. زمین کسی کی ہوتی ہے. ہاں. جی زمین کسی کو ہوتی ہے اور کاشت کوئی کرتا ہے. جی، کاشت کوئی کرتا ہے. کاشت جی کوئی کرتا ہے. تو اس میں بھی وہی 50-50 50% لوگ عام طور پہ مقرر کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار کا آدھا وہ دے اور اس پیداوار کا آدھا یہ دے، تو آدھا یہ لے. تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر اس زکوٰۃ کا نام عشر یا نصف عشر ہے. اور یہ جس زکوٰۃ کی گفتگو ہو رہی ہے اس زکوٰۃ کا نام ربع عشر ہے. یہ زکوٰۃ کی الگ الگ قسمیں ہیں. کہیں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی جو کچھ پیداوار ہوئی اس کا 10واں حصہ، 10 کلو میں 1 کلو، 10 من میں 1 من، 10 من میں 1 ٹن. نصف عشر کا مطلب 20واں، یعنی 20 من میں 1 من، 20 کلو میں 1 کلو، 20 ٹن میں 1 ٹن وغیرہ. اور ایک ہے نصف عشر ہوا، اور ایک ہے ربع عشر جس کو 40واں بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 40 حصے میں سے ایک حصہ ہے. 40 روپے میں 1 روپیہ، 40,000 روپے 1,000، 40 لاکھ میں 1 لاکھ، 40 کروڑ میں 1 کروڑ. تو یہ 3 طرح کی یہ زکوٰۃ 3 طرح کے حصوں میں بٹی ہوئی ہے. کہیں عشر واجب ہوتا فرض ہوتا ہے، کہیں نصف عشر فرض ہوتا ہے، اور کہیں ربع عشر فرض ہوتا ہے. تو ربع عشر جو فرض ہوتا ہے اسی کو 40واں بولتے ہیں. عام طور پر لوگ اسی کو زکوٰۃ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا. تو جو کھیتی میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں بارش کے پانی سے جو کھیتی ہوتی ہے وہ، یا پھر ہم لوگ جو پانی کی سینچائی کرتے ہیں وہ، اس میں کچھ فرق ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی؟ یہ آپ نے ایک ضروری سوال کیا، چونکہ ضمنی بات تھی اس لیے میں نے ادھر توجہ نہیں کی، مگر اس کی ضرورت تھی. اگر کھیتی فصل زیادہ تر بارش کے پانی سے تیار ہوئی ہے، یعنی فرض کیا جائے کہ 5 مرتبہ اس کی سینچائی ہوئی اور 5 مرتبہ کی سینچائی سے کاشت تیار ہوئی، فصل تیار ہوئی، پیداوار ہوئی، مگر 3 مرتبہ بارش ہو گئی اتفاق سے اور 2 مرتبہ اس نے اپنا پانی لگایا ہے، تو اعتبار اکثر کا ہوتا ہے. زیادہ سینچائی اس کی بارش کے پانی سے ہوئی ہے جس میں نہ کوئی محنت ہے اور نہ اپنا کچھ پیسہ لگا ہے، تو اس کا حکم الگ ہو جائے گا، اس کا ریٹ، اس کی شرح زکوٰۃ الگ ہو جائے گی. وہ کیا کہ 10 حصے میں سے 1 حصہ. اور اگر زیادہ اس کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے، مثلا 3 مرتبہ اس کے پیسے کے پانی سے سینچائی ہوئی، اس کی محنت صرف ہوئی ہے، اور 2 مرتبہ بارش ہوئی یا بارش کچھ بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں نصف عشر ہے جس کو 20واں بولتے ہیں، 20 حصے میں 1 حصہ. تو یہ فرق ہوتا ہے پیداوار میں، کھیتی میں، کاشت میں. کہ جو کاشت تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ اس کی سینچائی آسمان کے پانی سے ہوئی ہے یا کاشتکار کی محنت اور پیسے کے پانی سے ہوئی ہے. اگر اس کی سینچائی کاشتکار کے محنت کے سے ہوئی ہے اور اس کے پیسے سے ہوئی ہے اور بارش کا پانی بالکل نہیں ہے، یا بارش کا پانی ہے مگر کم ہے اور زیادہ اپنا پانی ہے، یعنی اپنی محنت اور اپنے پیسے کا پانی ہے، تو اس صورت ہاں جی ہاں پمپ لگایا ہے یا کسی نے اپنے نہر سے پانی دے دیا کہ لے جاؤ، تو ابھی اس میں مزدور لگا کر کے پانی لیا اور دن بھر محنت کر رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے. تو اس صورت میں شریعت اس کے لیے آدھا کی آسانی کر دیتی ہے، آدھا چھوٹ دیتی ہے، اور 10ویں حصے کے بجائے 20واں حصے پر حصہ اس پر فرض کرتی ہے کہ 20 من میں 1 من آسان کیا ہے، کنسیڈر کیا ہے اس کو، جی اس کی محنت ہے، آدھا اس کو معاف کر دیا. لیکن اگر سب ٹوٹل آسمانے کے پانی سے سینچائی ہوئی یا کچھ اپنی بھی محنت لگی ہے مگر وہ کم ہے اور زیادہ آسمانی کا پانی ہے، تو اس میں بارش بھی آسمان کی طرف سے، سینچائی بھی آسمان کی طرف سے، تو اس میں آدھا بڑھ جاتا ہے.
یعنی اب 20ویں حصے کے بجائے 10واں حصہ دینا پڑے گا. 10 من میں 1 من، 10 کلو میں 1 کلو، 10 ٹن میں 1 ٹن دینا پڑے گا. اچھا اچھا اچھا. تو پھلوں میں بھی حضرت وزن ہی کا اعتبار ہوگا، جیسے آم کا باغ ہے کسی زمین کی جو پیداوار ہے، جو فصلیں بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان تمام کا حکم یہی ہے. لہذا گیہوں، چاول، دال، مٹر اور زمین سے پیدا ہونے والے طرح طرح کے پھل، میوہ جات، یہاں تک کہ مرچا، سبزی، ان سب کا حکم یہی ہے. اچھا، کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا حضرت کہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے، جیسے آم ہمارے یہاں بہت وافر ہوتا ہے، ہاپوس آم ہمارے یہاں کا بہت مشہور ہے، بہت سارے لوگوں کی باغات ہیں اس میں. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے کچھ رقم طے کر لیتے ہیں، کسی کو بیچ دیتے ہیں باغ پوری، یعنی ابھی پھل آئے نہیں، پھول ہی آئے ہوئے ہیں اور اس پر ہی سودا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس نے وہ خریدی ہے باغ وہ ان پھلوں کو خرید لیتا ہے اور ان کو بیچتا ہے، اور ایک رقم مقرر ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنے میں ہم آپ کو دیں گے، جو باغ کا مالک ہے اس کو، باقی نفع وہ کما لے گا. تب زکوٰۃ نکالنے والے جو ان کو رقم ملی ہے اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور وہ بھی کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ سونے چاندی کی نکالتے ہیں، اس میں ملا کر کے. یہ جو آم کا مسئلہ آپ نے بیان کیا، آم ہو یا فرض کیجیے سیب ہو، سنترا ہو، امرود ہو، اس طرح کے جو پھل تیار ہوتے ہیں، اور ابھی کچھ پھل آئے، کچھ آنے کو باقی ہیں، اور کوئی شخص اسے خرید لیتا ہے، تو وہ خریدتا ہے تجارت کی نیت سے، تجارت کرنے کے لیے کہ پھل تیار ہوں گے تو بازار میں، منڈی میں اس کو بیچے گا. تو تجارت کی نیت سے خریدنے کی وجہ سے اب وہ پھل مال تجارت ہو جاتے ہیں، اور اب اس پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور 40 حصے میں 1 حصہ اس کے اوپر لازم آئے گا. اور اگر اس نے بیچا نہیں ہوتا، خود اپنے باغ کو اپنے کنٹرول میں رکھتا، اپنے حصے میں رکھتا، تو اس صورت میں اس کے اوپر وہی عشر واجب ہوگا. اچھا، ماشاء اللہ، کتنا کلیئر ہو گیا، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت جو مضاربت کی بات آپ نے بتائی تھی، تو اس پر ایک سوال اور آیا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں جو ہم پیسہ لگاتے ہیں، کیا اس کو بھی مضاربت سمجھا جائے؟ کیونکہ اس میں بھی پیسے ہمارے ہوتے ہیں، اور کام جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے کمپنی، کرتی ہے، بزنس پہ لگاتی ہے، جو کچھ بھی کرتی ہے. نہیں صاحب، اس کا تو مضاربت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تو سینکڑوں پارٹنر ہوتے ہیں. مثلا مثلا 10,000 زید نے دیا، 5,000 بکر نے دیا، اور 20,000 عامر نے دیا، اور 1,00,000 روپے رامو نے دے دیا، 2,00,000 روپے ارشد نے دے دیا، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اس میں شریک ہوتے ہیں، سب پارٹنر ہوتے ہیں، اور ہزاروں ہزار لوگوں کے روپے اس میں جمع ہوتے ہیں. تو ہزاروں لوگ مل کر جو تجارت کر رہے ہیں، وہ تجارت پارٹنرشپ والی ہوئی، شرکت والی ہوئی. وہ تجارت مضاربت سے ہو ہی نہیں سکتی ہے. مضاربت میں یاد رکھیے گا، پیسہ ایک کا ہوا، اور ایک جو ہے کچھ بھی نہیں لگاتا ہے، صرف محنت کرتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ پیسہ سب لگاتے ہیں، اور جو لوگ پیسے لگاتے ہیں یعنی شیئر لیتے ہیں، تو یہ شیئر ہولڈر ہی اس کے اصل میں مالک ہوتے ہیں. اس کو ایکویٹی شیئر بولتے ہیں. جتنے لوگ بھی ایکویٹی شیئر لیتے ہیں، تو ایکویٹی شیئر والے، ایکویٹی شیئر ہولڈرز مثلا 1,000 ہیں، تو یہ 1,000 لوگ آپس میں پارٹنرشپ ہوئی، آپس میں ان کی شرکت ہوئی، اور اس شرکت کو شرکت اعنان کہتے ہیں. اس شرکت میں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ وغیرہ دنیا کی ہر قوم شریک ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور یہ لوگ تجارت کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے گویا کچھ آدمی مقرر کر دیے ہیں ملازم کی حیثیت سے، کہ تم لوگ ہماری یہ تجارت دیکھو اور اس کو آگے بڑھاؤ، اور ماہانہ یا 3 سہماہی یا 6 ماہی یا سالانہ
جو کچھ بھی حساب ہو مکمل حساب کر کے بتاؤ کہ کتنا مال بکا اور کتنا بچا اور کتنا اس پر پروفٹ آیا، کتنا اس پر نفع آیا. تو وہ جو آدمی تجارت کرتا ہے وہ حقیقت میں اس کو ہدایت کار انجمن بولتے ہیں اردو زبان میں. وہ ہدایت کار انجمن ہے. ہدایت کار انجمن جو ہے یہ شیئر ہولڈرز کی حقیقت میں وہ ملازم ہوا کرتی ہے. یہ لوگ اس کو تنخواہ دیتے ہیں. تو مثلا ایک مہینے پر انہوں نے پوری تجارت کا حساب فائنل کیا کہ اتنا مال خریدا گیا، اتنا بکا، اتنا موجود ہے، اور اس پر کل نفع مثلا 5 لاکھ روپے کا آیا. اس 5 لاکھ روپے سے پہلے ان لوگوں کو اس 5 لاکھ روپے سے ان لوگوں کو پہلے جی آواز پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا پہلے سے بول رہے ہیں. اچھا ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آواز کا ابھی رابطہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہدایت کار انجمن یہ شیئر ہولڈرز کی اصل میں ملازم ہوا کرتی ہے اور با تنخواہ ملازم ہوا کرتی ہے. ایک مہینہ پورا ہونے پر جب ہدایت کاروں کی انجمن نے پورا حساب کتاب تیار کر کے بتا دیا کہ کمپنی نفع میں چل رہی ہے، مثلا ایک ماہ میں 5 لاکھ روپے نفع ہم کو ملے. اب اس میں سے سب سے پہلے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور باقی جو بچتا ہے وہ مال کے تناسب کے لحاظ سے سارے شیئر ہولڈروں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. یعنی کسی نے 5,000 دیا ہے تو 5,000 کے حساب سے اس کو کتنا نفع ملنا چاہیے دیا جاتا ہے. کسی نے 50,000 دیا ہے تو اس کے تناسب سے اس کو جو نفع ملنا چاہیے اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ جو ایکویٹی شیئر ہولڈرز کی انجمن ہے، جو بزم ہے، یہ حقیقت میں پارٹنرشپ ہے. یہ ہزاروں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک کار ہیں. فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ایسی شرکت کو شرکت اعلان کہتے ہیں جو شرعی نقطۂ نظر سے جائز ہے. البتہ ہم یہاں پہ ابھی جواز اور عدم جواز کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق تو زکوٰۃ سے ہے نا. تو زکوٰۃ کا حکم بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایک تو یہ معاملہ تجارت کی ایک خاص قسم شرکت سے ہے، مزاربت سے نہیں ہے. اور دوسرے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرکت میں نے زکوٰۃ کا جو حکم بیان کیا ہے وہی حکم یہاں بھی جاری ہوگا. جی جی میری آواز پہنچ نہیں رہی ہے. اچھا، میری آواز میوٹ ہو گئی تھی، میں نے شاید اس کو دھیان نہیں دیا. جی جی. اینی وے، آپ کا ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اور سمجھ میں آ گئی بات. آپ جو ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو مجھے بہت سکون مل جاتا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. حضرت ایک سرپرائز ہے ہمارے لیے کہ آج امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب ہی جوائن ہو گئے ہماری اس مجلس میں. اور ابھی انہوں نے اپنا ویڈیو آن نہیں کیا ہے، مگر وہ تھوڑی دیر میں کریں گے انشاءاللہ. اس کے پیر ہو رہے ہوں گے. ہاں جی ماشاءاللہ. دیکھیے الحمدللہ ہم حضرت کو دیکھ رہے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مفتی صاحب قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کے لیے بہت دعائیں ہوئی ہیں. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے خوب خوب سرفراز فرمائے. آمین آمین. دعاؤں کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ کافی بہتر پوزیشن ہے. انشاءاللہ اچھا رہے گا انشاءاللہ. نو ٹینشن، اونلی اٹینشن حضرت، نو ٹینشن. انشاءاللہ. جی جی حضرت. جی حضرت آپ رہیں اور آپ سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ. کچھ میں جو ہے وہ اس کی ویڈیو آف کر دیتا ہوں تاکہ مطلب سن سکوں. جی حضرت. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی حضرت، ایک کسی نے بینک سے لون لیا تو اس میں ایک تو ہوتا ہے میعادی لون ہوتا ہے کہ اس کی ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنے وقت تک اس کو پورا کرنا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ایسا کوئی لون ہو. اب اس نے لون لیا ہے اور اس کی قسط ہے، مطلب انسٹالمنٹ ہے. سمجھیے کہ 1 لاکھ کا لون لیا ہے اور 5,000 یا 10,000 ہر مہینہ اس کو بھرنا ہے.
تو جب وہ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا تو چونکہ قرضہ ہے تو قرضے کو تو اس میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے، اس کے جو اثاثہ ہے اس میں سے، اور اس پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو نفی مائنس کرے گا تو یہ پورا جو قرضہ لیا ہے اس کو مائنس کرے گا یا وہ جو انسٹالمنٹ بھر رہا ہے اس کو مائنس کرے گا؟ ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے. اگر واقعی اس نے اپنی ضرورت کی وجہ سے قرض لیا ہے اور زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے نہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جتنا بھی قرض ہے وہ پورا قرض مائنس کرے، پورا قرض پوری آمدنی سے گھٹا دے. گھٹانے کے بعد جتنی آمدنی بچتی ہے اس کی زکوٰۃ نکالے. اچھا جی، شریعت نے چونکہ پورے قرض کو ہی نکالنے کی بات کہی ہے اور قسطوں کی بات شریعت نے نہیں کہی ہے، تو اس لیے علی الاطلاق حکم اس کا یہی ہوگا. آپ نے ایک بات کہی کہ یہ قرض میعادی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی قرض غیر میعادی بھی ہوتا ہو، تو میں عرض کر دوں کہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، اور شریعت میں قرض کی حیثیت ہی یہی ہے کہ وہ غیر میعادی رکھا جائے. یعنی اگر کوئی میعادی بھی رکھے گا، اگر کسی نے کسی کو قرض دیا کہ 1 سال کی میعاد ہے، تم 1 سال میں فلاں تاریخ کو ادا کر دینا، تو بھی وہ میعادی نہیں ہوگا. قرض کبھی میعادی نہیں ہوتا، میعاد مقرر کی جائے تو اور مقرر نہ کی جائے تو. اور صاحب قرض کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے اگر ضرورت پیش آتی ہے تو مطالبہ کر سکے کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، دے سکتے ہوں تو آپ ہم کو دے دیں. تو قرض کی شرعی حیثیت تو یہی ہے کہ وہ میعادی نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے میعادی کر لیا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی روک بھی نہیں لگاتے ہیں، مگر یہ کہ جب زکوٰۃ کا حساب کرے تو ایک طرف اپنی پوری آمدنی سال بھر کی جوڑ کے رکھ لیں اور دوسری طرف دیکھ لیں کیا کیا قرض ہے اور کس طرح کا قرض ہے، سارے قرض کا اماؤنٹ جوڑ کر رکھ لیں. اب اس پورے جوڑ کو، پورے قرض کو پوری آمدنی سے گھٹا دے، اب جو آمدنی بچتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اچھا. تو مولانا عمران نجی صاحب مبرا سے یہ پوچھتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہوم لون جو 20 سال تک چلتا ہے اس پر بھی یہی حکم ہوگا؟ اس پر بھی یہی حکم ہوگا. شریعت اگر آسانی عطا کرتی ہے، اللہ اگر ہم کو چھوٹ دیتا ہے تو ہمیں اس کی آسانی اور چھوٹ کو قبول کرنا چاہیے. حضور آپ نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے اور زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے نہیں لیا، تو کیا ایسی صورت پائی جاتی کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے. آج کے اس زمانے میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. بڑے ہوشیار اور ذہین لوگ ہو گئے ہیں کہ مثلا 5 لاکھ روپے ان کے پاس ہیں اور 6 لاکھ روپے قرض لے کر اپنے پاس رکھ لیا کہ ہم تو مقروض ہیں 6 لاکھ کے، ہمارے 1 لاکھ روپے ایسی میرے ذمہ زیادہ ہے تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں گے. تو یہ صورت زکوٰۃ سے بھاگنے والی یہ ناجائز ہے، اس کا ہم اعتبار نہیں کریں گے. اچھا حضرت، کسی نے یہ کہا، کسی نے مسئلہ بتایا، اخبار میں بھی آیا تھا وہ کہ پی ایف کی جو اکاؤنٹ میں جو رقم جمع ہے اس کی آدھی رقم پر ہر سال زکوٰۃ نکالی جائے گی، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ ممکن ہے کسی نے آدھی رقم آسانے کے لیے بتا دیا ہو کہ آدھی فی الحال اور آدھی بعد میں، لیکن اگر ان کا مقصد یہی ہے کہ صرف آدھی رقم کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو شریعت میں ایسی فکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ ممکن ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہوں کہ شاید کنٹریبیوشن جو اپنا ہوتا ہے وہ تو آدمی جمع کرتا رہتا ہے اور جو کمپنی کا کنٹریبیوشن ہے اس کو بعد میں ملنے والا ہے، تو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی اس کا مالک وہ خود ہے جو اپنے پیسے جمع کر رہا ہے. اس کا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تقریباً وہ رقم بھی آدھی ہوتی ہے، آدھے کے آس پاس وہ رقم بھی ہو جاتی ہے. یہ آپ نے صحیح توجہ دلائی. تو اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ ہمارے حدیث عالم نے بھی یہ بات کہی ہو، وہ ہماری گفتگو کو غور سے سن لیں. آج کے دور میں بینکوں میں اور لائف انشورنس کارپوریشن میں اور پی ایف میں اور جی پی ایف میں وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے اور اس پر ہم کو جو کچھ بھی انٹرسٹ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، وہ نفع
بھی قبضے ہی کے حکم میں ہے. اچھا. ہاں، وہ نفع بھی قبضے ہی کے حکم میں ہے. یعنی ہمارے کھاتے میں مثلا ہمارا ایک کھاتا ہے اور اس کھاتے میں مثلا کسی نے 5,000 روپے ڈال دیے کہ آپ کو نظر ہے، تو وہ پیسے تو میرے پاس آئے نہیں، میں نے اس پیسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، مگر شرعی نقطۂ نظر سے ہم اس کے مالک ہو گئے اور وہ ہمارے قبضے میں آ گیا اور ہمارے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہے. یہ سوچا جاتا تھا پہلے کہ جب ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر قبضہ ہو جائے، قبضہ ہونے کے بعد ہی آدمی اس کا مالک ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ملکیت کے احکام زکوٰۃ وغیرہ کے جاری ہوتے ہیں. یہ بات تھی پہلے، لیکن آج کے دور میں جو بینک کی سسٹم نافذ ہوا ہے، بینک سسٹم کے اس دور میں آج کھاتے میں رقم کا جمع ہو جانا یہ خود جو ہے قبضے کے قائم مقام ہو گیا ہے. اگر اس کی تمام جتنی بھی اس کی شکیں ہیں، اس کے صورتیں ہیں، ان صورتوں پر کوئی آدمی حاضر دماغی کے ساتھ غور کرے گا اور ان کا جائزہ لے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قبضہ ہے، قبضے کے حکم میں ہے، اور جو رقم ہمارے نام سے جمع ہو رہی ہے، چاہے کہیں سے بھی جمع ہو رہی ہے، کوئی بھی جمع کر رہا ہو، ہم اس کے مالک ہیں. اگر ہمارے لیے جمع کرتا ہے تو ہم اس کے لیے مالک، ہم اس کے مالک ہیں. لہذا لائف انشورنس کارپوریشن ہمارے لیے جو جمع کر دیتا ہے انٹرسٹ کے نام سے، وہ ہمارے لیے ہبہ ہے اور ہم اس کے مالک ہیں. جی پی ایف میں بینک جو جمع کرتا ہے، پی ایف میں بینک جو جمع کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے ہبہ ہے اور ہم اس کے مالک ہیں. جمع ہو گیا تو ہم اس کے مالک ہو گئے، اور جب ہم اس کے مالک ہو گئے تو اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. تو اس اعتبار سے اگر ہم نے اپنے ایک مقالے میں اس کی پوری تحقیق کی ہے، اور مجلس شرعی کے فیصلے جلد 2 میں اس پر پورا فیصلہ شائع کر دیا گیا ہے. یہ مجلس شرعی فیصلے جلد مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یو پی سے ابھی 6-7 مہینہ پہلے شائع کیے گئے ہیں، جو تقریباً اکثر کتب خانوں میں موجود بھی ہیں. اسے دیکھا جائے اور اس پر علماء اہل سنت کے اتفاق بالاتفاق دستخط بھی موجود ہے. اچھا جی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں اس وقت بھی تملیک ضروری ہے، مالک بنانا. تو کسی کے اکاؤنٹ میں ڈالنے سے وہ مالک بنانا ہو جائے گا؟ ہاں جی بالکل بالکل، بہت اچھا آپ نے کہا. آپ اگر عالم دین ہوتے ماشاء اللہ تو ایک اچھے فقیہ ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے مسائل کا اخذ و استنباط کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی فقیر اور محتاج مسکین کے کھاتے میں جمع کر دے تو جمع کرنے کے ساتھ ہی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ فقیر اس کا مالک ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن حضرت یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسکول ہے، اس اسکول میں بہت سارے مستحق جیسے مستحق زکوٰۃ کے ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی فیس ادا کرنے کے لیے لوگ پیسہ اسکول کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے. اور اسکول ایسی اپیل بھی شائع کرتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ ڈال دیجیے، ہم ان بچوں کی فیس جو ہے وہ ادا کر دیں گے. تو اس کی کیا گنجائش ہے؟ ہاں، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چونکہ تملیک فقیر ضروری ہے، یعنی ایسا فقیر جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو اس کو مالک بنا دیا جائے اور اس کا قبضہ ہو جائے. اس صورت میں اس کا قبضہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ قبضہ جو ہو رہا ہے وہ تو اسکول کا ہو رہا ہے، اور رقم جو جمع ہو رہی ہے اسکول کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے. تو جو فقیر طالب علم ہے، جو محتاج طالب علم ہے، نہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ رقم گئی اور نہ ہی اس کا قبضہ ہوا، اس لیے وہ زکوٰۃ اس طرح سے نہیں ادا ہوگی. اس کی صورت یہ ہے کہ اس فقیر محتاج طالب علم سے ملیں کہ بیٹا یہ 10,000 روپے ہیں، تم اسے میرے ساتھ چلو اور اپنے اسکول کے کھاتے میں جمع کر دو تاکہ تمہاری فیس مثلا ادا ہو جائے. اب وہ جو جمع کرے یا وہی دے دے کہ لے جائے، میں دیتا ہوں، آپ ہی لے جائیے اسکول کے کھاتے میں جمع کر دیجئے. اب اس نے اللہ کا جمع کر دیا تو وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اسکول کی فیس بھی ادا ہو گئی. یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس کی طرف سے فیس ادا کرنی ہے اس سے پہلے مل کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیں. اس کا قبضہ ہو گیا، اب اس سے کہیں کہ تم مجھ کو دو یا خود لے چل کر کے میرے ساتھ اسکول کے کھاتے میں جمع کر دو.
تو حضرت کیش کی صورت میں ہوا، آج کل تو سب آن لائن ہوتا ہے. جی جی ہاں ہاں، تو آن لائن صورت پھر یہی کرنا پڑے گا کہ پہلے اس طالب علم کے کھاتے میں جمع کریں اور اس طالب علم سے کہیں کہ تم اس کو اسکول کے کھاتے میں جمع کرو. اچھا اچھا، ہاں تو پہلے اس کا مالک وہ بن جائے کھاتے میں. کام تھوڑا سا تو بڑھ جائے گا، لیکن آپ پھر بھی دیکھیے کہ شریعت نے کتنی آسانی دی ہے کہ کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج آپ بمبئی میں ہیں، ہم کہیں اور ہیں اور دوسرے لوگ کہیں اور ہیں، اور ایک جگہ سے ایسے بات ہو رہی ہے جیسے ہم سب لوگ جگہ موجود ہیں، تو اس طور پہ وہ کام جو ہے آنن فانن ہو جاتا ہے. تو یہ سب سہولتیں ہیں اسلام کی، مذہب اسلام کی اور اس کی شریعت کی. اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا، ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کو جو فنڈ وغیرہ ملا تو انہوں نے اس کو فکس ڈپازٹ میں رکھ دیا. اب اس سے جو انٹرسٹ آتا ہے اسی پر ان کا خرچہ چلتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچہ کسی اور ذریعے سے چلا سکیں. اب وہ جو زکوٰۃ، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ ان کا جمع ہے اس ایف ڈی میں، فکس ڈپازٹ میں، اس کی تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو اب دوسرا کوئی ذریعہ نہیں آمدنی کا، تو اس کی زکوٰۃ وہ کیسے ادا کریں؟ اسی میں سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں اور اسی سے اپنا خرچ بھی چلائیں، یعنی اس رقم سے وہ اپنا بھی خرچ چلائیں اور کچھ فقیروں محتاجوں کا بھی خرچ چلائیں. اس سے اللہ تعالیٰ پھر اتنی برکت دے دے گا کہ وہ مال ان کی بھی کفالت کرتا رہے گا اور ان کے بال بچوں کی بھی اور بہت سے غریبوں محتاجوں کی بھی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خزانہ کرم سے کچھ الگ سے ان کی امداد ہو جائے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کل سرمایہ اتنا ہی ہے، زکوٰۃ دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. نہیں، زکوٰۃ دیجیے تاکہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ دولت عطا فرمائے. تو اسی میں سے نکال کے زکوٰۃ ادا کرنا. ہاں، اسی میں سے نکال زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. اچھا، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا، ایک صاحب پوچھتے ہیں حضرت بٹ کوائن کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ کیا چیز؟ اچھا، بٹ کوائن کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو بٹ کوئن تو میرے خیال سے سب معدوم ہو چکا ہے کئی سال پہلے ہی. بٹ کوئن یہ مال نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے. اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو جس طور پر یہ اس کا مالک ہے اسی طور پر کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ دے دے. اگر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے یہ نہ مال ہے اور نہ ایسے صاحب مال پر زکوٰۃ واجب، نہ ہی اس کی کوئی زکوٰۃ نکالی جائے. اچھا، ایک سوال یہ حضرت کہ ایک شخص سمجھیے زید کا انتقال ہو گیا اور اس کا مال ابھی اس کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوا ہے، وارثین میں ابھی تقسیم نہیں ہوا اور سال پورا ہو گیا اس مال پر. اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں مال، تو اب سال پورا ہونے کے بعد پہلے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے اس مال کی اور پھر تقسیم کریں گے، یا زکوٰۃ تقسیم کر دیں گے اور ورثہ جو ہے اپنے مال سے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ انہیں دونوں باتوں کا اختیار ہے. ان کے پاس جو بھی مال ہے وہ تقسیم نہیں ہوا مگر پورے مال کی زکوٰۃ دینی تو فرض ہے، تو پورے مال کی مجموعی طور پر زکوٰۃ جوڑ لیں اور جوڑ کر کے سب کی طرف سے سب کی مرضی سے ادا کر دیں اور اس کے بعد تقسیم کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ تقسیم کر لیں آپس میں اور پھر ہر ایک اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے. دونوں صورتیں جائز و درست ہیں. یعنی یہ بھی جائز و درست ہے کہ پہلے تقسیم کر لیں اور پھر ہر شخص اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ تقسیم کا جب موقع ملے گا تب کریں گے اور فی الحال ان کے پاس جتنی بھی دولت ہے پوری دولت کی مجموعی طور سے زکوٰۃ جوڑ لیں اور جوڑنے کے بعد سب کی رضامندی سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. سب کی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب کو بتا دیں کہ مجموعی طور پر سب کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو اب وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، ایک آن لائن کسی نے سوال بھیجا ہے، ایک پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے مگر پلاٹ کی پوری رقم ابھی قیمت دی نہیں ہے، مثلا 20 لاکھ کا پلاٹ ہے اور 10 لاکھ ابھی دیے ہیں اور 10 لاکھ باقی جو رقم ہے وہ 10 سال کے اندر دینا ہے، سال کے اندر دینا ہے، 10 لاکھ 1 سال کے اندر دینا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟
اس کی زکوٰۃ کی صورت یہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے. مثلا فرض کیجئے کہ وہ پلاٹ 50 لاکھ روپے کا ہے، جس میں 40 لاکھ روپے ادا ہو چکے ہیں، تو آمدنی مانی جائے گی 50 لاکھ، اور 10 لاکھ روپے جو ادا نہیں ہوئے ہیں یہ اس پر قرض ہے، تو 10 لاکھ روپے اس میں سے گھٹا دیے جائیں، قرض مائنس کر دیا جائے، گھٹا دیا جائے، اور جو باقی بچے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا حضرت، ایک معذور لڑکی ہے، اس جی معذور ہے، جیسے کہ نیم، اب لفظ پاگل اچھا نہیں لگتا استعمال کرنے، لیکن اسی قسم کی ہے اور دماغی اور اس کے حیثیت سے والدین نے مفلوج ہو چکی ہے. دماغی حیثیت مفلوج ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اس کے لیے کچھ رہے، اس لیے اس کے والدین نے وہ رقم جمع کی ہے. اب چونکہ وہ اس کو دے دی گئی ہے رقم، تو اس کی ہو گئی، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا، کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ بھی ہوا کہ ان والدین نے اپنے استعمال کے لیے اس اکاؤنٹ سے پیسے لے کے کچھ یوز بھی کر لیے، استعمال بھی کر لیے، لیکن بعد میں پھر وہ پیسے اس میں دوبارہ جمع بھی کر دیے. تو اب اس زکوٰۃ کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ گویا والدین نے قرض لیے، نے قرض لیے تو اور اس پھر جمع کر دیا قرض لے کر کے، تو قرض لینا دینا تو جائز ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. رہ گیا مسئلہ زکوٰۃ کا، تو اس رقم کی مالک وہ لڑکی ہے جو ذہنی حیثیت سے مفلوج ہو چکی ہے. اگر وہ مستقل جنون میں رہتی ہے اور اس کی دماغی حیثیت ہمیشہ ایسی برقرار رہتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس مال کی فرض ہی نہیں ہے. اس کا یہ مال باقی رکھا جائے، اس کی ضروریات میں، اس کے کھانے پینے، لباس، دوا، علاج میں اس کی رقم صرف کی جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں اگر وہ لڑکی ایسی ہو کہ سال کے شروع حصے میں مثلا وہ ٹھیک رہتی ہو، دماغ صحیح رہتا ہو، جب سال زکوٰۃ کا شروع ہوتا ہے، اور جب سال کا آخر آتا ہے، جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، تو ایسی لڑکی پر اس مال کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. وہ اپنی زکوٰۃ کے حساب کرائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں، اس سے بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی مستقل طور سے ذہنی حیثیت سے بیکار ہو چکی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ایسی ہے نا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے پاس کروڑوں روپے ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، جی بات سمجھ میں آ گئی حضرت. اب ہمارے مصعب بھائی ایک دو سوالات حضرت کرنا چاہتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ مصعب بھائی اپنا مائک آن کریں اور سوال کریں آپ سے. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہ سرکاری کمپنیوں میں نیو پینشن اسکیم چلتی ہیں جی، اور ہوتا یہ ہے کہ نیو پینشن اسکیم آئی ہے، NPS کہتے ہیں اس کو. اچھا 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 جی، اس میں کیا ہوتا ہے بتائیے. کوئی کمپنی والے جو ہوتے ہیں وہ امپلائی کے اکاؤنٹ میں نیو پینشن اسکیم کا اکاؤنٹ کھول کر اس میں وہ اماؤنٹ جمع کرتے ہیں. امپلائی بھی اپنی طرف سے ڈال سکتا ہے اس میں پیسے، کمپلسری نہیں ہے. جیسے پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے وہ کمپلسریلی کٹتا ہے، تو اس طرح سے پینشن اسکیم میں نہیں ہوتا. امپلائی کی طرف سے پیسے نہیں جاتے بلکہ کمپنی کچھ اماؤنٹ ڈالتی ہے، اور ہر مہینے اس کا میسج بھی امپلائی کو آتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پینشن اسکیم میں جمع ہوئے، اور سال میں اسٹیٹمنٹ بھی اس کا آتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں اس پیسے سے وہ جو باڈی ہوتی ہے وہ کچھ اکویٹی شیئرز خریدتی ہے، اور اس کے مطابق اس امپلائی کو پینشن ملتا ہے. تو میرا سوال حضرت یہ ہے کہ جو نیو پینشن اسکیم میں سال بھر کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، کوئی بتا جا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ وہ پیسے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ پینشن پانے والے ملازم کے کھاتے میں جمع ہوتے ہیں یا کمپنی اپنے کھاتے میں جمع کرتی ہے؟ یعنی ملازم کے کھاتے میں جمع، اپنا کھاتا ہے جو اس کے لیے متعین ہے ملازم کے لیے، اس میں جمع کرتی ہے، یا ملازم کا اپنا جو خاص کھاتا ہے جس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اس میں جمع کرتی ہے؟ نہیں، ملازم کے پرسنل کھاتے میں جمع نہیں ہوتا بلکہ خاص NPS کا ایک الگ سے کھاتا بنا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. تو وہ کھاتا وہ جو ہے چونکہ ملازم کے پرسنل اور نجی کھاتے میں جمع نہیں ہو رہی وہ رقم، اس لیے ملازم اس کا مالک نہیں ہوا.
جب کمپنی اس نے وہ جمع کر رہی کمپنی ملازم کے لیے، لیکن اس نے ملازم کو قبضہ نہیں دیا، اس نے ملازم کو مالک نہیں بنایا. جس دن وہ ملازم کو مالک بنا دے گی اور قبضہ دے دے گی تو اس دن سے اس کی زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا. اچھا جی. اور یہ جو میں نے کہا امتیاز بھائی، آپ جمع کرنے سے آدمی مالک ہو جاتا ہے اور قابض بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا پرسنل کھاتا ہے، نجی کھاتا ہے. جی جی. امتیاز بھائی، آپ کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ یعنی اس پر کو آپ لوگ اس طور پر سمجھ لیں. ایک مرتبہ میں اس کو اور واضح کر دوں، اس کو اس طور پر سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک الماری رکھی ہے، تو جب کسی کچھ دینا ہوتا ہے وہ آتا ہے اور ہماری الماری میں کچھ روپے ڈال دیتا ہے. الماری ہماری ہے، لہذا اس میں جو روپے بھی آئیں گے وہ ہماری اپنی ملکیت ہوں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہاں ایک الماری رکھی ہے مختلف لوگوں کے لیے کہ اس الماری میں ہم فلاں کے لیے روپے مثلا جمع کر رہے ہیں، تو الماری اس کی ہے، اس کے گھر پہ اس کے قبضے میں ہے. تو اس الماری میں اگر وہ زید کے نام سے روپے جمع کر رہا ہے تو زید اس کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ وہ مالک اس کا وہی ہوگا جو جمع کر رہا ہے. اور ہماری الماری میں جمع کرے گا یا زید کی الماری میں جمع کرے گا تو زید اس کا مالک ہوگا. تو اپنے پرسنل کھاتے اور کمپنی والے کھاتے میں یہ فرق ہے. اب بتائیے. جی 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 مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزاج شریف. جی دعائیں الحمدللہ. آپ بخیر ہیں حضرت؟ الحمدللہ. فرمائیے. عرض یہ کہ ہیوی ڈپوزٹ پر زید نے مکان لیا ہے، اب اس جمع پونجی سے مثلا 5 لاکھ روپیہ اس نے دیا تو 3 سال کے لیے اس کو ایک مکان فلیٹ دستیاب ہوا ہے. تب حضور مکان حاجت اصلیہ میں ہی داخل ہے، تو اس رقم پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. مکان حاجت اصلیہ میں ہے نا، تو جو چیز حاجت اصلیہ سے ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. مگر جو 5 لاکھ روپے اس نے دوسرے کو دیے ہیں وہ 5 لاکھ روپے تو حاجت اصلیہ سے نہیں ہے. جب 5 لاکھ روپے حاجت اصلیہ سے نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی. مالک اس کا کون ہے یہ اب ہم کو سمجھنا چاہیے. مثلا ایک شخص زید نے دوسرے کو 5 لاکھ روپے دیے کہ تم جو ہے اس کے لیے یہ رکھ لو اور تم ہمیں اپنا مکان کچھ دنوں کے لیے دے دو رہنے کے لیے. تو اس روپے کی حیثیت قرض کی ہوئی. زید نے جو بکر کو 5 لاکھ روپے دیے، یہ 5 لاکھ روپے کی حیثیت شرعاً قرض کی، اس نے قرض دیا ہے. اور قرض کی رقم قرض دینے والے، قرض کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر فرض ہوتی ہے، لہذا زید پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی. 5 سال تک ہے تو 5 سال تک، 10 سال تک ہے تو 10 سال تک ہے. مکان حاجت اصلیہ میں ہے تو مکان کی کوئی زکوٰۃ کسی پر فرض نہیں ہے. ہو گیا. جی اچھا جو جی 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 بولیے. ہاں فرمائیں. ایک شخص کپڑے کا تاجر ہے، ایک شخص کپڑے کا تاجر ہے. جی جی. اب وہ ہول سیل میں بھی آواز میں صاف آ رہی ہے اور ریٹیل میں بھی کرتا ہے. ذرا یہاں پہ اذان ہو رہی ہے تو 2 منٹ کی ڈیوٹی جب اذان موقع ہوتی ہے پھر بات کیجیے. کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، صحت دے، تندرستی دے، درازی میں بالخیر دے. آپ اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں. اور انشاءاللہ آپ نے بھی دعا فرمائی، مفتی صاحب قبلہ نے دعا دی. انشاءاللہ میں عالم آپ سب کی دعا سے بن جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی بھی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے نا انشاءاللہ. نہیں وہ تو زندگی بھر اللہ آپ کی زندگی خوب طویل فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں. آمین آمین آمین. اچھا اگر آپ افطار کر چکے ہو تو؟ جی میں افطار کر چکا ہوں، تیار بیٹھا ہوں. جی کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہیلا شرعی کیا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. ہیلا شرعی کیا ہے تو عرض کر دوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار گھر تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے تو عرض کی گئی کہ بریرہ گوشت پکا رہی ہے.
تو حضرت بریرہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ تھی، لونڈی تھی. عرض کیا سرکار یہ تو صدقے کا یعنی زکوٰۃ کا گوشت ہے، کسی نے صدقے کے طور پر مجھ کو دے دیا ہے تو میں تو حقدار ہوں، محتاج ہوں، مگر سرکار آپ کے لیے تو حلال نہیں ہے. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے دو تاکہ میں کھاؤں. لکے صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے لیے یہ گوشت صدقہ ہے اور زکوٰۃ ہے، لیکن مالک ہونے کے بعد جب تم مجھ کو یہ پیش کرو گی تو تمہاری طرف سے یہ میرے لیے تحفہ اور نذرانہ بن جائے گا. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، کتب فقہ میں بھی ہے، اور ہمارے فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک اگر فقیر محتاج ہو جائے، اپنے قبضے میں کر لے، اور اس کے بعد وہ کسی بھی کار خیر میں دے دے، تو اس کی طرف سے وہ دینا چندہ، نذرانہ اور ہبہ مانا جائے گا. تو یہ ہے حیلہ شرعیہ کی اصل. اس کی بنیاد پر، اس حدیث صحیح کی بنیاد پر ہمارے فقہاء نے یہ فرمایا کہ آج لوگوں میں بخل آ گیا، اپنا مال کم دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے مدارس وغیرہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کی رقم سے اس کا استعمال کیسے ہوگا کہ جو شخص زکوٰۃ کا حقدار ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو وہ زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، وہ مالک ہو جائے، اور پھر اس سے گزارش کی جائے کہ آپ جو چاہے اس میں سے رکھ لیں، اور اگر آپ اسے فلاں مدرسے کو دے دیں تو یہ آپ کی طرف سے چندہ ہو جائے گا. آپ اتنا لمبا چندہ کبھی مدرسے کو نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ تو فری میں آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ دیں گے تو آپ کی طرف سے بہت بڑا چندہ مدرسے کے نام جمع ہو جائے گا، تو اس کا اجر عظیم آپ کو حاصل ہوگا. اور اب وہ اپنی خوشی سے مدرسے کو دے دے تو مدرسے کے لیے اس کو اپنے استعمال میں لانا حلال ہوگا. اس کا ثواب چندہ دینے کی وجہ سے اس فقیر کو ہوگا، کیونکہ اس فقیر نے بہت بڑی قربانی دی کہ مثلا 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں آئے اور اس نے کچھ بھی نہ لے کر کے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اس کی طرف سے بہت بڑا چندہ ہوا، دین کی بہت بڑی مدد ہو گئی، تو اس کو بھی ثواب ملا. اور جس شخص نے، جس صاحب مال نے اس کو 1,00,000 روپے دیے ایک مشت ہیلے شرعی کرنے کے لیے، تو وہ بھی ثواب کا حقدار ہوا. وہ ثواب کا حقدار ہوا کہ اس نے اس کو زکوٰۃ دے دی ہے، تو فرض ادا ہو گیا، اور فرض ادا کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے. اور یہ ثواب کا حقدار اس لیے ہوا کہ اس نے فی سبیل اللہ مدرسے کے بہت بڑا چندہ دے دیا، تو زکوٰۃ دینے والا بھی ثواب کا حقدار اور مدرسے کو چندہ دینے والا فقیر بھی ثواب کا حقدار. یہ ہے حیلہ شرعیہ کہ زکوٰۃ کی رقم کسی فقیر کو دی جائے، اور وہ فقیر قبضہ کرنے کے بعد، مالک ہونے کے بعد، وہ پوری رقم مدرسے کو یا کسی بھی دینی انجمن کو یا دینی ادارے کو دے دے، تو اس کو حیلہ شرعیہ کہا جاتا ہے. یعنی شرعی نقطۂ نظر سے ایک مناسب راہ، مناسب تدبیر. اور اس کی اصل وہ حدیث پاک ہے جو بخاری شریف میں ہے، جس کا مضمون میں نے آپ کو سنایا. جی، تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اگر وہ رقم ہم اپنے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یعنی حیلہ شرعی کرا لیں اور پھر کسی کو ٹرانسفر کر دیں تو جائز ہے؟ ہاں، وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے حیلہ کرانا جائز نہیں ہے. ہاں، یہی جاننا تھا. جی، رشتہ داروں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اصول اور فروع. اصول میں باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اوپر کی پشتوں کے جو لوگ ہیں، جن کی نسل سے ہم ہیں، جن کے خون سے ہم ہیں، یہ اصول کہلاتے ہیں. اور فروع میں بیٹا، بیٹی اور بیٹیوں کی اولاد، بیٹوں کی اولاد نیچے تک، یہ فروع ہے جو ہمارے خون سے ہیں. تو نہ اصول کو زکوٰۃ دینا جائز اور نہ فروع کو زکوٰۃ دینا جائز. ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لیے اگر کسی فقیر سے کوئی ہیلہ کراتا ہے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے ہی اوپر خرچ کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جواز اس وقت ہے کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہو سکتے ہیں ان کو دیا جائے، تو مدرسہ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں ایک مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے، تو مدرسہ جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، مسجد فی سبیل اللہ ہے، اور اس طرح کے جو دینی ادارے فی سبیل اللہ ہیں۔ اب مگر زکوٰۃ ادائیگی کے لیے چونکہ تملیک فقیر ضروری ہے، فقیر کو مالک بنانا، اور مسجد مدرسہ وغیرہ مالک بن نہیں سکتے ہیں، لہذا فقیر کو دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ حقدار ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اس نے دے دیا مسجد مدرسہ وغیرہ کو، تو یہ فی سبیل اللہ اس لیے وہ بھی ادا ہو گیا۔ اور اپنے اصول و فروع کو دینا یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے ہی اوپر خرچ کرنا ہے، وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو آپ نے اسکول والے سوال کا جواب دیا تھا، تو اس پر ایک اسمارٹ سوال کسی نے کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم اسکول کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دے اور اس بچے کو انفارم کر دے، اس کو اطلاع کر دے کہ ہم نے تمہاری فیس اسکول کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی، پھر وہ بچہ اسکول اتھارٹیز کو یا پرنسپل کو کال کر کے کہے کہ وہ رقم میری ہے اور آپ اس سے میری فیس ادا کر لیں، تو کیا اس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ محض ایک بات ہے، خبر تو سب کوئی کرے گا، لیکن اس لڑکے نے جو اسکول کے اتھارٹی کو بتایا، تو بتائے نہ بتائے رقم تو جمع ہو گئی ہے، جمع ہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسکول وہ رقم اتنی رقم نکال کر طالب علموں کو دے دے کہ تمہاری طرف سے یہ رقم جمع ہو گئی ہے، تم یہ لو، تم اس کے مالک ہو، اور تم مالک ہونے کے بعد اب اپنی فیس کے طور پر اس کو ادا کر دو، تو یہ صورت زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیلا شرعی کا جو آپ نے بتایا اس میں ایک سوال یہ آیا کہ کیا ہیلا شرعی کر کے سید کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں ہیلا کر کے؟ سید کے سلسلے میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ اپنے نجی رقم سے حضرات سادات کرام کی خدمت کی جائے اور زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، لیکن اگر اتنی وسعت نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ان کو زیادہ رقم کی ضرورت ہے اور اپنے پاس اتنی وسعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہیلے شرعی کر لیا جائے، تو اس مجبوری کی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ اچھا جی، مولانا انصار صاحب آپ کوئی سونار والا سوال پوچھنا چاہتے تھے، پلیز آپ وہ سوال بیان فرمائیں انمیوٹ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم آج کل سوناروں کی دکان پر ہم سونا لے جا کر کے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں کچھ رقم دیتا ہے، یہ تو سب ہم نے اس وقت، اور اس پر ہر مہینے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ متعین فکس رقم وہ ظاہر ہم سے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا سونا رکھنا اور پھر اس کے بعد سونے پر زکوٰۃ کا ہونا یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسی سونار کے پاس سونا رکھنے کی، یہ صورت تو امانت کی ہوئی، گویا آپ نے امانت کے طور پر، بلکہ امانت کی بھی نہیں ہوئی، ہاں امانت کی ہوگی کہ اس کی تجوری میں آپ نے، اس کی کوئی تجوری آپ نے اپنے لیے خاص کر لی کہ یہ تجوری گویا میرے لیے ہے، مجھ کو دو، اس میں میں سونا رکھتا ہوں، تم اس کی حفاظت کرو اور ماہانہ میں اس کا کرایہ اتنا دیتا رہوں گا، تو اس کی صورت یہ بن رہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے بتایا ان کو دیتے ہیں تو سونا دینے کے بعد وہ ہمیں اماؤنٹ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اماؤنٹ بھی دیتے ہیں؟ ہاں، اماؤنٹ بھی دیتے ہیں، پلس یہ کہ ہر مہینے وہ ہم سے کچھ زائد، جیسے کہ میں نے اگر 1.5 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا میں نے سونار کو دے دیا، یہ دوسری صورت ہوئی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ گویا سونار سے مثلا قرض لیے گئے 10,000 روپے، مگر وہ یوں قرض نہیں دے گا جب تک کہ اس کے پاس رہن نہ رکھی جائے، کوئی چیز گروی نہ رکھی جائے، تو اس نے ہمارا سونا اپنے پاس گروی رکھ لیا، یہ اس کے پاس رہے گا، اور اب ہم اس کو جب ادا کریں گے تو وہ ادائیگی کچھ زیادہ کے ساتھ ہوگی۔ ہم نے قرض لیا، ایک شخص نے قرض لیا 10,000 روپے، اب جب اس کی قسط ادا کرے گا تو جتنی بھی قسط ہوتی ہے اس پر کچھ بڑھا کر دے گا، جو بڑھا کر دے گا وہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس کی شرعی حیثیت جو ہے قرض کی اور سود کی بنتی ہے، اور جو سونا رکھا گیا اس کی شرعی حیثیت رہن کی ہے، گروی کی ہے۔
کہ گروی کے طور پر سونا اس کے پاس رکھ دیا گیا، جب پورا مال میں سود اس کو وصول ہو جائے گا تو آپ کا سونا وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ آج کے دور میں حضور تو رہن کا سسٹم تو شاید سونار کے پاس تو نہیں مانا جائے گا جو ہم رکھتے ہیں، اگر کوئی رکھا جائے تو، اور وہ زائد رقم تو عموماً لیتے ہی ہیں، تو پھر وہ رہن کی صورت نہیں مانی جائے گی پھر؟ نہیں، یہ رہنے کی صورت ہے نا، سونار یوں نہیں دے دے گا، وہ سونا اس لیے رکھ لیتا ہے کہ اگر یہ ہماری دی ہوئی رقم واپس نہیں کریں گے تو اس سے ہم اپنا حق وصول کر لیجیے، اور اس نیت سے اس لیے جو سونا یا کوئی بھی چیز رکھی جائے وہ رہن ہوتی ہے، وہ رہن ہے۔ تو اس صورت میں اس پہ زکات نہیں ہوگی پھر؟ نہیں، اس سونے کی زکات نہیں ہے، اس سونے کی زکات نہ سونار پر ہے اور نہ ہی سونا کے مالک پر ہے۔ دوسرا سوال حضور جو پوچھا گیا تھا کہ ہیوی والا پیسہ اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پیسہ ہے نہیں اور ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 8 لاکھ روپیہ یا 6 لاکھ روپیہ ہی ہے اور باقی ان کے پاس اتنے پیسے آتے نہیں ہیں جو بچ سکے یا سیونگ ہو سکے یا گھر کے لیے الگ ہم لے سکیں، اتنا پیسہ آتے جس سے ہمارا پورا گھر چل جاتا ہے، لیکن اتنا ہی پیسہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہیوی پر گھر لیتے ہیں اور اس سے ہم گھر پر رہتے ہیں، تو یہ پیسہ جو ہے اس پیسے پر کیا ایسی صورت میں گھر نہ ہونے کی وجہ سے ہم گھر کی جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا زکات دی جائے گی اس پر؟ گھر کی جگہ پہ استعمال کریں یا جس طور پر بھی استعمال کریں، جو روپے دیے گئے ہیں وہ اس روپے کی حیثیت کرایہ کی نہیں ہے بلکہ قرض کی ہے، کیونکہ وہ روپے بعد میں واپس لیے جاتے ہیں، وہ روپے بعد میں واپس لیے جاتے ہیں، واپس اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ قرض کے طور پر دیے گئے ہیں، اور قرض اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ مال دیا جائے اور کچھ دنوں کے بعد اسی مال کا مثل واپس کرایا جائے، واپس لیا جائے، تو یہاں وہی صورت ہے۔ اس لیے یہ قرض تو ہے، اور قرض کے دباؤ کی وجہ سے اس کا مکان لے کر کے اور اس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ ہم نے قرض سے فائدہ اٹھایا، اور قرض دے کر کے مقروض کے کسی بھی مال سے اور کسی بھی حیثیت سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا یہ سود ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جس سے کچھ بھی نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ تو یہ ایسا قرض ہے جس سے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ نفع حاصل کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ سود ہے، اور اس 8 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بہرحال مالک کے اوپر واجب ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اب تک تو زکوٰۃ کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں حضرت کہ زکوٰۃ مدرسے کو دینے کا آپ نے فرمایا، تو زکوٰۃ مدرسے کو دینا زیادہ بہتر ہے یا اپنے اصل مال میں سے دینا زیادہ افضل ہے؟ یہ پھر بتائیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں دیتے ہیں، جی جی، تو اگر زکوٰۃ کا دینا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے، اپنے اصل مال میں سے یا زکوٰۃ نکالی ہوئے اس میں سے؟ اصل تو یہی ہے کہ اصل مال سے اپنے مدرسے کی اور دینی کاموں کی اور دوسرے حاجت مندوں کی مدد کی جائے۔ اصل میں یہ جو نظام زکوٰۃ اسلام نے مقرر کیا ہے یہ فقیروں اور محتاجوں اور مسکینوں کے لیے کیا ہے، اور یہ صرف 2.5% ہے، تو 2.5% کی رقم اگر صرف کی جائے فقیروں محتاجوں پر تو انشاءاللہ کوئی آدمی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، سب لوگ الحمدللہ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور 97.5% تو اللہ نے صاحب مال کے لیے چھوڑ دیا ہے، لیکن آج بخل کا عالم یہ ہے، ہماری فکر اور سوچ کا عالم یہ ہے کہ 97.5% میں ہمارا کام پورا نہیں ہوتا اور ہم اپنے کام بھی اسی 2.5% سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ یہ 2.5% رقم جس کے لیے ہے یعنی فقراء مساکین محتاج ان کو دے دیا جائے، اور باقی جو رفاہی کام ہے اس کے لیے کم سے کم 2.5% اور نکالے جائیں، اور اس 2.5% سے رفاہی کام کیے جائیں، مثلا مدرسوں کو دیا جائے، مسجدوں کو دیا جائے، بیماروں کو دیا جائے، بے سہارا مزدوروں، یتیموں، بیواؤں کو دیا جائے،
تو اس طور پر کم سے کم ہونا یہ چاہیے کہ مالدار اپنے مال سے 5% نکالیں، 2.5% زکوٰۃ کی رقم ہو جو غریبوں محتاجوں مسکینوں پر صرف کرے، اور 2.5% رفاہی کاموں کے لیے ہو، اور اسی 2.5% سے جو رفاہی کاموں کے لیے ہے مدرسوں کی بھی مدد کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج مدرسے نہ محتاج ہوتے اور نہ ہی قسم کرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ جی 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 صاحب جلدی کریں۔ جی حضرت، یہ صدقہ فطر کا جو مقدار ہے، گیہوں آدھا سا اور جو منقع کھجور وغیرہ سے دے تو کشمش 1 سا، تو حضور یہ منقع اور کشمش وغیرہ سے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، تو اب جو منقع وغیرہ سے دینے کی استطاعت رکھتا ہے، کشمش سے دینے کی جو ہے طاقت رکھتا ہے، کروڑ پتی اچھا سرمایہ دار ہے، وہ بھی اگر کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس میں کیا کوئی کراہت وغیرہ کا حکم ہوگا حضور؟ نہیں، بہتر ہے۔ شریعت نے کھجور بھی مقرر کر دیا صدقہ فطر میں دینے کے لیے، منقع بھی مقرر کر دیا، کھجور 1 سا، منقع 1 سا، جو 1 سا، یہ سب 1 سا ہیں، اور گیہوں آدھا سا۔ اس زمانے میں گیہوں نہیں پایا جاتا تھا، بہت کم پایا جاتا تھا، تو گیہوں آدھا سا کر دیا گیا۔ تو یہ شریعت کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ 4 طرح کے مالوں میں صدقہ فطر کا نصاب مقرر کر دیا، تاکہ جو جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کے مال سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اصل میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ گیہوں سے آدھا سا، جو سے 1 سا، منقع سے 1 سا اور کھجور سے 1 سا، یہ کر دیا۔ دوسری طرف قرآن پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچو گے، کامل ثواب اور نیکی نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے گیہوں کے بنسبت آدمی منقع کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، جو کے بنسبت آدمی کھجور کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالی نے ترغیب دے دی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تمہاری رعایت میں اپنی رحمت للعالمین کی وجہ سے 4 چیزیں بیان کر دی ہے، اور ان 4 میں سے تم جو چاہو ادا کرو، لیکن میری ہدایت ہے کہ اس میں سے تم وہ خرچ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو۔ اور جو آدمی محبوب رکھتا ہے تو وہ کھجور ہے، وہ منقع ہے، اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد گیہوں ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ منقع سے ادا کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ کھجور سے ادا کرے، جو کم حیثیت کے مالک ہے وہ جو سے ادا کرے، اور جو بہت کمزور حیثیت کا مالک ہے وہ گیہوں سے ادا کرے۔ تو یہ تو چھوٹ تھی شریعت کی، تو لوگوں نے اس چھوٹ کو دیکھا کہ چلو جب گنجائش ہے تو سب کے سب جو ہے کمزور ترین حال میں پہنچ گئے، اور سب کے سب لوگ جو ہے گیہوں ہی اپنا لیے کہ گیہوں سے دیا جائے، اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہدایت دے رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ارے اس پر بھی تو ایک نظر دیکھ لیا ہوتا۔ آیت کریمہ یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ رسول کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے 4 چیزوں کی اجازت دے دی، مگر میرا فرمان ہے کہ جو تم کو محبوب ہو وہی خرچ کرو۔ تو ایک مالدار آدمی کے لیے محبوب منقع ہے، ایک مالدار آدمی کے لیے محبوب ترین کھجور ہے، تو اس میں سے 1 سا صدقہ فطر ادا کرے یا اس کا دام ادا کرے، اور جو کمزور حالت میں ہے وہ جو میں سے ادا کرے، اور جو ماوس شما جیسا ہے وہ گیہوں سے ہی کام چلا لے۔ تو یہ ہے شریعت کی حکمت۔ جی بنوا لی جی انشاءاللہ بنا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ بنا لیتے ہیں جی حضرت۔ اور ایک آخری سوال، کیونکہ ابھی وقت ہو رہا ہے، افطاری کا وقت ہو جائے گا، جی تو کئی دنوں سے سوال لوگ پوچھتے رہے، تو ابھی کیونکہ زکوٰۃ پر مسلسل بحث ہو رہی تھی، اس لیے درمیان میں نے نہیں کیا، آخر میں یہ پوچھ لیتا ہوں، یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے ساتھ آج کل کے حالات میں نماز کا اگر کہیں اس کی پابندی زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، جہاں پابندی زیادہ ہو تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ مسلمان نماز پڑھیں۔ پہلے تو ایک کام یہ کرنا چاہیے، اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بڑے باادب طریقے پر عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو خدا نہ کرے
کھانسی زکام اور بخار کی شکایت ہے، کھانسی آتی ہے اور چھینک آتی ہے، بخار ہے، تو ایسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی نمازیں ادا کر لیں تاکہ دوسرے لوگ اطمینان کے ساتھ مسجدوں میں جا کر ادا کریں اور انہیں کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی کھانسی اور چھینک والا آ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چھینکنے وغیرہ کی وجہ سے ہم کو بھی بیماری لاحق ہو جائے. تو اس کی وجہ سے جماعت بھی کم ہوگی اور جماعت میں فرق بھی آئے گا. لہذا میں ایسے اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ رحم کریں اپنے اوپر بھی، کرم کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اس کی وجہ سے ایک تو مسجد کی جماعت بڑھ جائے گی اور دوسرے جب صحت مند لوگ مسجد میں جائیں گے تو یہ پیغام جائے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں برابر بھرتی رہیں اور اس میں سے ایک کیس بھی نہیں نکلا جس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پیش آئے. تو پیغام بھی اچھا جائے گا اور مسجدوں کی جماعت بھی بھری رہے گی. یہ بڑی اچھی بات ہوگی اور کوئی مریض بھی نہیں ہوگا. لہذا سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو لوگ بھی جائیں انہیں یہ اجازت ہے موجودہ حالات میں کہ وہ ماسک لگائیں، ماسک لگا کر نماز پڑھیں. ماسک لگا کر نماز پڑھنے سے موجودہ حالات میں کوئی کراہت نہیں ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ یہ ماسک کا لفظ تو آج سننے میں آیا یا کور فیس کا. کل یہ تھا کہ مجوس ایک قوم ہے، یہ لوگ اپنی عبادت جب کرتے تھے تو ناک اور منہ کو ڈھانک کر کے بند کر کے نماز پڑھتے تھے. یعنی گویا آج کے زبان میں ماسک لگا کر وہ اپنی عبادت کرتے، نماز کے وہ اپنی عبادت کرتے تھے. تو ان سے مشابہت کی وجہ سے شریعت طاہرہ نے منع کر دیا کہ تم لوگ منہ ڈھک کر، ناک منہ ڈھک کر نماز نہ پڑھنا. یہ مکروہ ہے اور بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. لیکن آج کا حال یہ ہے کہ یہ کسی بھی ماسک لگانا کسی بھی قوم کا شعار نہیں ہے. شعار اس چیز کو کہتے ہیں، اس علامت اور اس پہچان کو کہتے ہیں کہ دور سے کوئی بھی دیکھے تو پہچان جائے کہ یہ فلاں قوم کا ہے. اور آج ماسک لگا ہوا دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ سکھ ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ہندو ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ مسلم ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عیسائی ہے یا جین ہے. یہ کسی قوم کا شعار نہیں، کسی قوم کی پہچان نہیں، نہ مجوس کی نہ کسی اور قوم کی. جب آج ماسک فیس کور کسی بھی قوم کا شعار نہیں، کسی بھی قوم کی پہچان نہیں، کسی بھی قوم کی نشانی نہیں، تو ایسی صورت میں ماسک لگانا جائز ہے اور نماز کی حالت میں بھی لگا سکتے ہیں تاکہ کسی کے اوپر کوئی شبہ نہ ہو اور سب لوگ اطمینان سے رہیں. اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ حکومت کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے تو حکومت کی بھی بات رہ جائے اور ہماری نماز بھی ہو جائے. مگر یہ نماز میں ماسک استعمال کرنے کی اجازت میں صرف عارضی طور پہ دے رہا ہوں. جب تک کورونا کے حالات ہیں اس وقت تک مسلمان ماسک لگا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور جب کورونا کے یہ حالات ختم ہو جائیں تو پھر ماسک لگانا بھی بند کر دیں. یہ تو ہوا معاملہ ماسک کا. اور دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ صف قائم کرنے کا. تو جب تک کہ مجبوری نہ ہو، حکومت کی طرف سے سخت ہدایات نہ ہوں، اس وقت تک سوشل ڈسٹینسنگ صفوں میں نہ کی جائے. لیکن اگر سخت احکام آتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جماعت کو روک دیں گے یا آپ کی پٹائی کریں گے، تو ایسی صورت میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ صف قائم کرنے کی بھی اجازت ہوگی. اور اگر مسلمان ہماری وہ گزارش مان لیں جو میں نے پہلے نمبر پر پیش کی ہے کہ کھانسی زکام بخار والے آئیں ہی نہیں، تو انشاءاللہ حکومت بھی پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گی. جب آپ کی مسجد سے کوئی کیس بار بار کی تجربے کے بعد جائے گا نہیں تو آپ کی مسجد پر حکومت کوئی پابندی کیوں لگائے گی؟ بھول ہم کرتے ہیں اور جب بھول ہو جاتی ہے تو حکومت کو توجہ ہو جاتی ہے. آپ حکومت کو متوجہ نہ کریں تو پھر آپ اپنی شریعت کے مطابق اطمینان سے عمل کریں. اس لیے سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی جن کو کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے، وہ لوگ مسجدوں سے الگ رہ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اور وہ یاد رکھیں جماعت واجب ہے، مگر چونکہ ایک عذر کی وجہ سے وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر جماعت چھوڑنے کا کوئی گناہ اور کوئی وبال نہیں ہوگا، بلکہ آپ حکم شریعت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے کہ وہ آپ کو مزید ثواب سے اور رحم و کرم سے بھی نوازے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، بہت بہترین، ماشاءاللہ، بہت بہترین طریقے سے آپ نے بیان فرمایا. افطاری کا وقت ہو چلا ہے، بس دعا کر لیتے ہیں. اور ناظرین کو یہ بتا دوں کل انشاءاللہ ہماری نشست میں
امریکہ سے USA سے لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہم سب پر رحم فرما، ساری کائنات پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے بہت کرم فرمایا اور بہت خوبصورت. یہ میرا اپنا فریضہ تھا، کرم نہیں ہے، میرا اپنا فریضہ ہے. اللہ نے مجھ سے خدمت لے لی، مجھے خوشی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. کل انشاءاللہ ملتے ہیں ناظرین.